بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری چیز ہے، تو دنیا اس وقت بری ہوگی جب اس دنیا میں ہمارا آخرت وہ خراب ہوگا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دنیا بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ دنیا بذات خود کیسے بری ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مکانات پر دنیا کے مال و اسباب وغیرہ مختلف چیزوں کو بطور احسان ذکر فرمایا اور ان کے انسانوں کے لیے منافع کا بھی ذکر فرمایا ہے، کئی اجمالاً ہے اور کئی تفصیلاً۔ قرآن مجید کے پہلی بارے میں ایک جگہ فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی اللہ تعالیٰ محسن حقیقی نے ہی ہمارے اور تمہارے نفع کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، بھلا انسانوں کے نفع والی چیز بری کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ سے غفلت بری چیز ہے۔ آج ہم اللہ سے دور ہیں، اس وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہ خراب نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت بری چیز ہے۔ فانی کو حاصل کرنا اور باقی کو چھوڑنا۔ فانی کا حاصل کرنا مطلب یہ کہ دنیا کو حاصل کرنا اور آخرت کو چھوڑنا، یہ پھر بربادی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے باقی کو اگر حاصل کیا حاصل کرنا اور آخرت کو چھوڑنا، یہ پھر بربادی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے باقی کو اگر حاصل کیا تو پھر یہ دنیا بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ کسی عارف باللہ نے کیا یہ نکتہ سمجھایا، چیز دنیا خود غافل، یعنی دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے، نہ کہ اہل و عیال، مال و اسباب وغیرہ۔ اور ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ دنیا چیز ضروریات زندگی ہے، مثلا کھانے پینے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس وغیرہ کی اشد ضرورت ہے۔ علاوہ یہ عظیم دنیا چیزیں تحصیل علم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسانوں کے لیے اسباب اعانت بھی ہے۔ مثلا دیکھیں مسجد کی زمین کے اور حصوں کی طرح یہ بھی ایک زمین کا حصہ ہے، اس کی عمارت بھی بظاہر دوسرے عمارتوں کی طرح ہے، مگر یہی مسجد کی جگہ اور اس کی عمارت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے ذریعہ اور سبب ہے۔ دراصل دنیا کا مضمون ہونا اس طرح سے ہے کہ اس کو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جائے، جیسے چوری کا مال، یا اس کو ناجائز طریقے پر صرف کیا جائے، جیسے اسراف اور تبذیر کے طریقے پر خرچ کرنا۔ اگر دنیا کی چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو حاصل کیا جائے، یہ ہر چیز مضمون نہیں بلکہ دنیا کو آخرت میں کمانے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مثلا اگر مال مجید اور دینی کتب کی طباعت اور اشاعت میں خرچ کیا جائے اور اسی طرح مساجد و مدارس ترقی مال خرچ کیا جائے تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح بے سہارا فقراء و مساکین پر مال خرچ کرنا آخرت کی کمائی ہے۔ غرض انفاق فی سبیل اللہ سے دنیا اور آخرت کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔